وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ الصمد، سم ہوتا جو، الصمد وہ بے نیاز ہے، الصمد سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں، اسی کا قبضہ ہے۔ کیسا بے نیاز ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبا، او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، او کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے، ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ، اب نے دیکھنے کہاں کہ یہ کیا ہے، کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید، اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ، تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامراداں دیاں فرنیاں، اتھے ٹھڈ ہو جائے گا تھوڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوگے تو اور ہی بڑا لگے گا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پامن دی لوڑ ہے نہ دامن دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں،
پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکے جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لے، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے کہ نہیں؟ ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات، یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم سیو مولی احتشام صاحب سیو فاؤنڈیشن، تو جنت کا سیو، جنت کا جی ایم، اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ دوزخ کا سب سے بڑا عذاب، آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے۔ انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی، ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جائیں گے آگ میں۔ آگ چھوٹا عذاب ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے۔ تو پردے اٹھیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ آج یہ آنکھ ہے جو اللہ کو دیکھے گی۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے لاڈ میں مانگ لیا تھا، او ٹھٹھے بیان بے ہوش ہوش، یا اللہ اگا تو نہیں منگدا میں، میری تو ایک ہستی کے لیے اللہ نے پردہ اٹھایا، وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا حبیب ہے، وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ ماہی ہے، وہ حاشر ہے، وہ عاقب ہے، وہ فاتح ہے، وہ خاتم ہے، وہ ابو القاسم ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ داعی الی اللہ ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ عزیز ہے، وہ حریص ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم المرسلین ہے۔ کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں۔ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاف بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن مافی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارب بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سرود بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور آدم علیہ السلام۔ یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے،
باقی کسے نہیں کیتا، آج سب کریں گے، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ تھوڑی دیر تصور تو کر، تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے اور پھر ایک دم کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے۔ ریاض کیا ہے، یوسف کیا ہے، عثمان کیا ہے، وحید کیا ہے، نام لے کر اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ بکواس ہے۔ نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت، دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھی۔ 18 سال جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گالو، کہنے لگے وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ توبہ توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے۔ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے احسان فرمایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو۔ فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے تو خود، کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہ رب مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا محبت ہے اس میں۔ یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں چکائیں گے مردود ہیں۔ وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب سید قریشی تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا، دادے دا نا آج تک میں نے کسی کتاب سے نہیں لدھا، حالانکہ میں زور لایا ہے میں نے نہیں ملیا، ادھے تو دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے دا۔ اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا، اور میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹ نہیں آئے گی۔ بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن، بلال اٹھو، آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو۔ تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس۔ تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، محمد مصطفیٰ، ان کی
युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही, जब तक मेरी नहीं मानोगे ईमान मुकम्मल नहीं, मेरी नहीं मानोगे ईमान पूरा नहीं। तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा, मैं तुम्हें रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ। लैलुहा कनहारिहा, इसकी रात है ही नहीं, दिन ही दिन है, हटोगे तो बर्बाद हो जाओगे, जैसे आज तूफान ने बर्बाद कर दिया। ये भी मेरे नबी ने बताया कि ये पानी अल्लाह का, ये हवा अल्लाह की, ये पत्थर अल्लाह के, ये पहाड़ अल्लाह के, ये बिजलियों की गरज और चमक अल्लाह की, ये कड़क वयुसब्बिहु अर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, बिजलियों की कड़क, बारिश का बरसना, बरसटों के बरसना, क्लाउड बरस्ट होना, ये पीछे अल्लाह की लगाम है, पीछे अल्लाह का हाथ है। और मेरे नबी ने बताया ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये नाफरमानी पे होगा। एक हदीस सुनाता हूं, कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, क्या कुछ आप बता कर गए, क्या कुछ खोल कर गए। जी क्लाउड बरस्ट हो गया तो तूफान आ गया, रावी भी फिर गया, सतलुज भी फिर गया, चनाब भी फिर, इनको ये क्यों बिफरे हैं, किसने इनको उभारा है, अल्लाह। किसने बादलों को फाड़ा है, अल्लाह। किसने सैकड़ों मन वजनी पत्थरों को उठा के जमीन पे फेंका है, अल्लाह। किसने लाशों को रौन दिया है पत्थरों से, अल्लाह। कितने पानी में गर्क हो गए, किसने किया, अल्लाह। कितने घर अल्लाह ताला ने तोड़ दिए, किसने किया, अल्लाह। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये जो कुछ हुआ है तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। वयाफु अन कसीर, अभी तो बहुत मैं माफ कर देता हूँ। मेरे नबी ने अल्लाह की कसम, अरबी का मकूला है वज़अन नुकात अलल हुरूफ, कि कोई, इसका उर्दू में है, कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे नबी ने, हर शय पर अपने नूर की रोशनी डाली। मेरे नबी की जिंदगी मिलाद मनाने का नाम नहीं है। वो जो इस दफा मिलाद के मैंने वीडियो देखी हैं, इन मौलवियों को समझाओ जिन्होंने ये बिदअत फैलाई। औरतें मर्द नाच रहे हैं, नंगे सर लड़कियां नाच रही हैं, मर्द भंगड़े डाल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, इसको मिलादुन नबी कहते हैं। उत्तुफ है तुम्हारी अकल पर, उत्तुफ है तुम्हारी बदअक्ली और जहालत पर। हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह, यौम पैदाइश तो गोरों की बिदअत है। बर्थडे, नबी की बर्थडे मना रहे हो, शर्म करो, शर्म करो। एक प्याले पानी में डूब के मर जाओ बदबख्त हो। और लाखों रुपए के केक बनाते हैं, वो ये लाखों रुपए गरीबों को दो जो सैलाब में बह गए हैं। केक बनाकर हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, वो जहालत का कोई इलाज नहीं है। इमाम शाफी फरमाते हैं, बड़े से बड़े आलिम से मैंने मुनाजरा किया, मैंने उसको हरा दिया, और जब जाहिल से मुनाजरा किया उस मैनू चाहते मारे। जाहिल के लिए तो कोई जवाब ही नहीं, उसे जब पता ही नहीं है। इसको मैंने दुनिया फेरी है, मैंने कितने मुल्कों में मिलादुन नबी देखा है, पूरी उम्मत मिलाद मनाती, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो मिलाद देखा है वो है मिलाद कि लोग ऐसे, औरतें मर्द निकल कर डांस नहीं करते, मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं जैसे तुम इकट्ठे हुए बैठे हुए, और उसमें मेरे नबी की नातें पढ़ी जाती हैं। फिर उलमा उसमें अपने हमारे नबी की तारीफ में बयान करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ये है मिलादुन नबी। ये मिलादुन नबी थोड़ा ही है कि सड़कों पे फिर जाओ, जोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई, और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, और नाच गाने डांस, इसका नाम मिलादुन नबी। अपने नबी के सीने में खंजर चुप घुबोते हो, उसके दिल में खंजर उतारते हो। मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इस चीज का नाम है, मोहब्बत इताअत का नाम है, मोहब्बत मानने का नाम है।
محبت جھک جانے کا نام ہے۔ محرم آتا ہے، یا حسین یا حسین، زنجیریں مار رہے ہیں، وہ چھریاں چلا رہے ہیں، کوئی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسا غم حسین ہے؟ یہ غم حسین نہیں ہے، یہ دکھ حسین ہے کہ حسین کو دکھ دے رہے ہو، اہل کربلا کو دکھ دے رہے ہو۔ اس کو محبت نہیں کہتے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شرمندگی ہے، یہ میرے پاس الفاظ کوئی نہیں جو میرے اندر سے نکل رہے ہیں، لیکن میں زبان بند کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ اس لیے محرم آتا ہے کہ حسین کو اس طرح پیٹو، اور نہ شراب چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، نہ جھوٹ چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، میلاد النبی مناؤ، نہ حرام چھوڑو، نہ رشوت چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو۔ اس کا نام میلاد ہے۔ میں نے کتنے ملکوں میں دیکھا صحیح میلاد، صحیح میلاد۔ ابو المظفر البکری عراق کا بادشاہ تھا، 598 ہجری میں اس نے سب سے پہلے میلاد شروع کیا، اور 598 سے 630 تک وہ زندہ رہا۔ ہر سال وہ میلاد مناتا تھا۔ ایسی میلاد نہیں ہوتا، ہاں چراغاں وہ کرتا تھا پورے شہر میں، لیکن یہ بکواس، اس کو میلاد کہنا۔ خسرے ناچ رہے تھے میلاد، مجھے میں تو دیکھتا نہیں، کسی نے مجھے دکھائیں۔ خسرے ناچ رہے تھے، لڑکے ناچ رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ کیوں اپنے نبی کا دل زخمی، پہلے وہ زخمی ہیں امت کے حالات دے کر، کیوں ان کو دکھ دیتے؟ کیوں ان کے نام پر شرافت کی کعبہ کو دھجیاں بکھیرتے ہو، اور دین کو مذاق اڑاتے ہو، اور دین کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو مسلمان کر سمجھ کے نیکی کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو۔ اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز طلبہ، محترم علماء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری یاسین صاحب دعوت برکاتہم کو بڑے اونچے درجے دے، ان کی اولاد کو بھی ان جیسا بنائے۔ جیسی خدمت انہوں نے قرآن کی ہے، ایسی میری زندگی میں تو کسی کی میں نے نہیں دیکھی۔ وہ قرآن کو جانے بغیر انسان جانور ہے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی یہ بدتر ہے۔ انہم الا کالانعام، یہاں شدت ہے، سوائے جانور کے اور کچھ نہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، انتہائی بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بنانے والا کون ہے، اور یہ کائنات کیسے بنی، میں کیوں بنا، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ آسمان کی وحی کے بغیر انسان نہیں جان سکتا کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا، کیسے بنایا۔ تو اللہ بتاتا ہے، ان ربکم اللہ، میں ہوں تمہارا رب، میرا نام ہے اللہ۔ میں کیا ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا کیا۔ پھر یغشی اللیل النہار، پھر دن اور رات کا نظام چلایا۔ یطلبہ حثیثا، دن آگے دوڑتا ہے، رات پیچھے دوڑتی ہے۔ الشمس، سورج، والقمر، چاند، والنجوم، ستارے، مسخرات بامرہ، وہ سب اس کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سارے غور سے سنو، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ان الامر کلہ للہ،
ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رب المشرق والمغرب، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق والمغارب، چاروں طرف سے کائنات کو گھیر کر کہا کہ میں ہی رب ہوں۔ رب السماوات والارض، میں ہوں زمین آسمان کا رب۔ فاصطبر لعبادتہ، میرے سوا کسی کے آگے نہ جھکو نہ بندگی۔ هل تعلم له سمیہ، یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ رب زمین میں آسمان میں ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ قریش کہنے لگے انصب لنا ربک، بتاؤ تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ 4 آیات لے کر آئے کہ ان سے کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ قل آیا ہے، ہر قل کے بعد کوئی بڑی بات ہے۔ یہ قل کے بعد اللہ نے کہا ان کو جواب دو، ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، تنہا، یکتا، اکیلا کا دوسرا بنتا ہے۔ اس کا فارسی میں صحیح ترجمہ ہے یکتا، وہ ہے جس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ اکیلا، اکیلا، اکیلا کیسے گزارا کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب سے بے نیاز۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، ساری کائنات اور تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے اور اللہ قادر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، ہم اس کے محتاج، وہ کسی کے محتاج نہیں، اس کے کوئی آگے پیچھے تعلق نہیں۔ لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ اچھا بھئی سمجھاؤ تو صحیح کیسا ہے؟ تو وہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تم کو میں کیسے بتاؤں میں کیا ہوں کہ میری کوئی مثال ہی کوئی نہیں۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری نشانیاں دیکھو، سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اگر مجھے دیکھنا ہے اپنے اندر دیکھ، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر جھانک، اپنے اندر دیکھ، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک و بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کائنات میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اللہ ہے۔ پہاڑوں کی بلندی، آسمان کی اونچائی، اس کی چھت کا برابر ہونا، زمین کا فرش، دریاؤں کا بہاؤ، سمندر کی موجیں، بادلوں کی گھٹائیں، ہواؤں کے جکڑ، درختوں کے پتے، پتوں پہ شاخیں، شاخوں پہ پھل، پھلوں کے رنگ، رنگوں میں مٹھاس، بیلوں پہ چھوٹی سی بیل پہ اتنا بڑا تربوز، یہ ساری فی الآفاق، ساری کائنات بتائے گی اللہ ہے۔ یہ پرندوں کی ڈاریں، یہ عقاب کی اڑان، یہ سانپ کی پھنکار، یہ شیر کی دھار، یہ ہاتھی کی چنگھاڑ، اور یہ اونٹ کا بلبلانا، اور کتے کا غرانا، اور بلبل کا نغمہ، اور کوئل کی کوک، اور پھولوں کے رنگ، اور موسموں کی تبدیلی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة لآیات لقوم یعقلون۔ یہ زمین آسمان، غور کرو، یہ چھت کیسے کھڑی ہے، یہ زمین کا فرش کیسے بچھا ہے، اور یہ سمندروں میں چھوٹے چھوٹے جہاز کیسے چلتے ہیں، ان کو کون چلا رہا ہے؟
اور جو آسمان سے پانی آ رہا ہے یہ کون لے کے آ رہا ہے؟ اس میں مخلوق کو کون پیدا فرما رہا ہے؟ ایک مچھر کی اللہ مثال دیتا ہے، ایک مکھی کی اللہ مثال دیتا ہے، ایک مکھی کا دماغ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن اللہ کو چھوڑ کے جنہیں پکارتے ہو، بتوں کو یا ولیوں کو یا انسانوں کو پکارتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا دیں، ایک مکھی۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی کا دماغ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ آج اس کا جب انہوں نے معائنہ کیا تو اس میں 1,30,000 خانے ہیں۔ سوئی کی نوک سے چھوٹا دماغ ہے اور 1,30,000 خانے ہیں، اور 1,30,000 خانوں کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاروں کا جال بچھا ہوا ہے۔ یہ ہے بلا وہو الخلاق العلیم، کہ صرف آسمان کی بلندیوں سے نہیں پہچانا جاتا، وہ مکھی اور مچھر سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے مادہ مچھر کا ذکر کیا ہے، نر مچھر کا ذکر نہیں کیا۔ آج تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ نر مچھر انسانی خون نہیں پیتا، صرف مادہ مچھر خون پیتی ہے، اس کو اپنے انڈوں کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خون پیتی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن اللہ کا پتہ بتاتا ہے، اور قرآن اللہ خود، اللہ قرآن کا تعارف کراتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی تنزیل ہے۔ رب العالمین کیسا ہے؟ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا ثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، رنگ و روپ سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، بھوک پیاس روٹی پانی سے پاک ہے، وہ کائنات کا رب العالمین ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک اور قادر اور ملک، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، خالق، باری، مصور، غفار، قہار، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، قابض، باسط، خافض، رافع، معز، مذل، سمیع، بصیر، حکم، عدل، لطیف، خبیر، حلیم، علیم، عظیم، غفور، شکور، علیز، کبیر، حسین، جلیل، کریم، رقیب، مجیب، واسع، مجید، باعث، شہید، حق، وکیل، قوی، متین، ولی، حمید، محصی، مبدی، معید، محیی، ممیت، اللہ اول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقصد، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي البديع، الباقي، البارئ، الرشيد، الصبور، جل جلاله۔ ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون۔ یہ ہے تمہارا اللہ، اسے پہچانو گے پر قرآن سے پہچانو گے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب کا کلام ہے۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، وہ کون ہے؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ ساری جبریل کی صفات ہے۔ کس پر آیا ہے؟ علی قلبک، اے میرے حبیب آپ کے دل پر۔ وہ کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ وہ کون ہیں؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ کیا ہستی ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة
المنتہى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. وہ کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. وہ کون ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ قرآن ہے. پہلے اللہ کو سمجھو، پھر اس کے نبی کو سمجھو، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. یہ صرف عربی پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ کتنے عربی دان تھے، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص بن وائل اور امیہ بن ابی الصلت، کتنے بڑے بڑے عربی دان تھے. نہ اللہ کو پہچانا، نہ رسول کو پہچانا، قرآن جیسی نعمت کے سن کر بھی محروم ہوئے. آپ سب خوش قسمت ہیں، اور سب بڑے نصیبوں والے ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن سے جوڑا.